السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز علی اور میں ہوں کرن آفتاب۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں، اہم خبر دیتے ہیں آپ کو۔ بلوچستان کے امن پر دہشت گردوں نے بزدلانہ وار کیا ہے۔ گوادر میں مکران کوسٹل ہائی وے پر آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا۔ واقعے میں کم از کم 6 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ او جی ڈی سی ایل کے ملازمین کراچی جا رہے تھے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے انکوائری رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار بھی کیا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کی ایک اور بزدلانہ کارروائی۔ مکران کوسٹل ہائی وے پر آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قافلے پر حملے میں کم از کم 6 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے او جی ڈی سی ایل کے قافلے پر حملے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے درجات کی بلندی کی دعا اور غمزدہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ عمران خان نے مکران کوسٹل ہائی وے پر حملے کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ شمالی وزیرستان میں بھی دہشت گردوں نے بزدلانہ کارروائی کی ہے۔ قوم کے 6 بیٹے ارض پاک پر قربان ہو گئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 24 سالہ کیپٹن عمر فاروق بھی شامل ہیں۔ دفاعی ماہرین نے بھارت اور افغانستان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے اسی پر اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ۔ شمالی وزیرستان میں بزدل دہشت گردوں کی جانب سے نصب کردہ دیسی ساختہ بارودی سرنگ کا دھماکہ۔ پاک فوج کے 6 جاں بازوں نے جام شہادت نوش کیا۔ واقعہ رسمت کے قریب پیٹرولنگ کے دوران پیش آیا۔ علاقے کا محاصرہ کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ دفاعی ماہرین کہتے ہیں پاکستان کے خلاف بھارت گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے۔ وزیرستان میں یا خالی افغانستان کے سرحد کے ساتھ نہیں بلکہ بلوچستان میں بھی ہمارے لوگوں پہ جو حملے ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایل او سی پہ بھارت ڈائریکٹلی خود کر رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف ایک ہائیبرڈ قوم کی نسل کی جنگ ہو رہی ہے اور پاکستان نے ایک پالیسی بنانی ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ قوم کے کل کے لیے اپنا آج قربان کرنے والوں میں 24 سالہ کیپٹن عمر فاروق، 37 سالہ نائب صوبیدار ریاض احمد، 44 سالہ نائب صوبیدار شکیل آزاد، 36 سالہ حوالدار یونس خان، 37 سالہ نائک محمد ندیم اور 30 سالہ لانس نائک عصمت اللہ شامل۔ علاقے میں بچے کچے دہشت گردوں کی مدد کے ڈانڈے افغانستان سے بھی ملنے لگے۔ فوج نے بڑا ایکسٹینسو آپریشن کیا اور بڑے سارے علاقے ہیں جو کلیئر کر لیے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ ایک دو پاکٹس ایسی رہ گئی ہیں جہاں پہ یہ دہشت گرد موجود ہے۔ کچھ ایسے ٹرائبز وہاں پہ ہیں جو دہشت گرد بارڈر کراس کر کے آتے ہیں، ان کو وہ اکاموڈیشن بھی دیتے ہیں، ان کو پیٹرنیج بھی دیتے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں پاک فوج انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو چن چن کر نشانہ بنا رہی ہے۔ حالیہ کارروائیوں میں کئی دہشت گرد کمانڈر جہنم واصل کیے جا چکے ہیں۔ عثمان خان، سما، اسلام آباد۔ اہم دورے کی بات، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بہاولپور کا دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بہاولپور آمد پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سید محمد عدنان نے سپہ سالار کا استقبال کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو بہاولپور کور کے آپریشنل ٹریننگ اور انتظامی امور پر بریفنگ بھی دی گئی۔ پاک فوج کے نشانے بازوں نے 1500 میٹر تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ تربیت ہر سپاہی کی پیشہ ورانہ ترقی کا ایک اہم حصہ ہے۔ مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تربیت جاری رکھنی چاہیے۔ آرمی چیف نے بہاولپور گیریژن میں سولجرز کلب کا افتتاح بھی کیا۔ خبروں میں آگے دیکھیے، پہلوانوں کے شہر میں سیاسی اکھاڑا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی فیکٹری سے ایک اور من گھڑت اور جعلی لیٹر جاری کر دیا گیا ہے۔ بھارتی ریٹائرڈ میجر نے پاک فوج سے منسوب جعلی لیٹر سوشل میڈیا پر پھیلا دیا۔ بھارتی ایجنسی پاکستان کے خلاف جعلی خطوط اور من گھڑت بیانیاں پھیلا رہی ہے۔ عوام محتاط رہیں، باخبر رہیں۔ دشمن کی ایک اور گھناؤنی چال، بھارتی خفیہ ایجنسی را نے پاک فوج کے خلاف ہائیبرڈ وار تیز کر دی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے چند روز قبل بتا دیا تھا کہ ناکام اور مایوس دشمن نے 24 گھنٹے ہائیبرڈ وار چھیڑ رکھی ہے تاکہ قوم میں نا امیدی اور افراتفری پھیلائی جائے۔ The enemies having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7
hybrid war. This war is not fought in the battlefield but in the minds. The objective of hybrid war is to target the sense of hope. सिपा सलार के बयान को चंद ही दिन गुजरे थे कि रॉकी फैक्ट्री से एक और मनगढ़ंत और जाली लेटर जारी किया गया। पाक फौज के खिलाफ मजमूम मकासद के तहत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर ये जाली खत उसी भारतीय रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने फैलाया जो पहले भी पाक फौज के खिलाफ नापाक प्रोपेगेंडे में मुलव्विस रहा है। जाली लेटर फैलाने का मकसद पाक फौज और अवाम में दूरियां पैदा करना है। पाकिस्तानी अवाम भारतीय साजिशों से बाखबर रहें, मोहतात रहें। कुछ दीगर खबरें और मामला सियासत का है। जिना स्टेडियम गुजरावाला में कल पीडीएम सियासी मैच खेलने जा रही है, लेकिन अभी तक जलसा गांव में एक कुर्सी तक नहीं लगाई गई। नून लीग रहनुमा उज़्मा बुखारी कहती हैं इंतजामिया ने टेंट सर्विस शॉप्स बंद कर दिए हैं, फिर भी तगड़ा जलसा करेंगे। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, ये है जिना स्टेडियम गुजरावाला जहां पे पीडीएम कल जो है अपना सियासी मैच खेलेगी और दावा किया जा रहा है नून लीग की क़यादत की जानिब से, पीडीएम की क़यादत की जानिब से कि बड़ा मैच होगा और तगड़ा जलसा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग की रहनुमा उज़्मा बुखारी साहब, उनसे बात करते हैं। आपका जलसा है लेकिन अभी तक एक भी कुर्सी नज़र नहीं आ रही, ये क्या माजरा है? ये माजरा तो आपको पता है, और आप अपने ज़रा बताइए अपने कैमरे की आंख से कि जितना हमारा सामान है वो रोक लिया गया है, ताले लगा दिए गए हैं। प्रिंटिंग प्रेस के अंदर पुलिस पहुंच गई है, वहाँ ताले लगा दिए हैं। जो केटरिंग वाले लोग हैं उनको जो है वो थ्रेट दे के उनको रोका जा रहा है। ये कुछ भी दें कुछ भी ना दें, जलसा होगा और इतना ज़ोरदार जलसा होगा कि इनको बनी गाला तक चाप महसूस होगी। अच्छा, अब ये बताएं कि आम राय ये पाई जा रही है कि आप लोग चाहते थे कि रैली हो क्योंकि उसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप क्या खुश हैं जिना स्टेडियम में जलसा करने से? ये गलत इन्फॉर्मेशन है जिसने भी आपको दी कि हम नहीं चाहते थे। हम बिल्कुल ये चाहते थे और पहले दिन से यही चाहते थे, और इसी को मोमेंटम को बिल्ड करते करते हमें एंड पे लॉन्ग मार्च और धरने तक जाना है। कितने लोग होंगे कल के जलसे में? हज़ारों लोग गिने जा सकते हैं, लाखों लोग गिने नहीं जा सकते। जी बिल्कुल, आपने सुना कि उज़्मा बुखारी का ये कहना है कि यहाँ पे उन्हें कुर्सियाँ नहीं मिल रही हैं, उनके लिए जो है दुकानें बंद कर दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा शो होगा, तगड़ा शो होगा और लाखों की तादाद में लोग जो हैं यहाँ पे आएंगे, ये नून लीग का दावा है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। गुजरावाला में पीडीएम का जलसा, जिना स्टेडियम भरेगा या नहीं, बात मुकाबले तक पहुंच गई है। नून लीग ने वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का चैलेंज कबूल कर लिया है। लीगी रहनुमा कहते हैं शिबली फराज बताएं, जब भरा हुआ स्टेडियम देखेंगे तो मुस्ताफ़ी होने में कितना वक्त लेंगे? चैलेंज करता हूँ कि वो इस स्टेडियम को भर के दिखाएं। शिबली फराज साहब ने चैलेंज दिया है, इस चैलेंज को मैं कबूल करता हूँ। शिबली फराज साहब को भरा हुआ स्टेडियम जब नजर आएगा तो शिबली फराज साहब ये बताएं कि वो इस्तीफा देने में कितने मिनट लगाएंगे। आवाम को तंग करने के लिए अगर सड़कों पे अपना जलसा किया तो उसकी इजाज़त हम नहीं देंगे। अगर स्टेडियम में हमें जलसे की इजाज़त नहीं देंगे तो फिर हम जीटी रोड जो है वो ब्लॉक करेंगे। हमने कभी आवाम को तंग करने की सियासत नहीं की है। ये स्टेडियम के अंदर करें, SOPs को फॉलो करें। पहले 6 माह में कितने जो है वो कोरोना SOP की वायरस के मुकदमा दर्ज हुए हैं, अब धड़ाधड़ वो मुकदमा जो है वो दर्ज कर रहे हैं। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। चैलेंज करता हूँ कि वो इस स्टेडियम को भर के दिखाएं। तो ये सब चैलेंज कबूल करेंगे उनका। खबरों में आगे देखिए, शेख रशीद की वार्निंग। और इस सारे किस्से में वज़ीर आज़म एक बात कह रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्की मईशत को मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों ने बर्बाद करके रख दिया। सूरत हाल तो उनकी हुकूमत ने संभाली और मुल्क को इस्तेहकाम की राह पर डाला। कौमी दौलत लूटने वाले सिर्फ NRO के लिए ही मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने पर तुले बैठे हैं। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट कर रहे हैं। वजीर आजम का अपोजिशन के हाथों हरगिज ब्लैकमेल न होने का अज़्म। कौमी मामलात और आईनी और पार्लिमानी अमूर पर बात के लिए बाबर अवान मिलने पहुँचे तो इमरान खान ने वाजे कर दिया, अपोजिशन ने जिन इदारों को हदफ बना रखा है वो इदारे कौम को बहुत प्यारे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों ने जो मुल्क की मईशत तबाह कर दी उसे मौजूदा हुकूमत ने सहारा दिया। इमरान खान ने कहा हुकूमत ने तो मुल्क को इस्तेहकाम की राह पर डाला, लेकिन अपोजिशन मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर चल रही है। कौमी दौलत चोरी करने वालों का मकसद सिर्फ और सिर्फ NRO का हुसूल करा है।
मुलाकात में मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने कहा, बेहतर मुआशी इकदामात के बाइस हुकूमत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ चुकी है। अपोजिशन का इदारों के खिलाफ बयानिया किसी सूरत मुल्क और कौम के मफाद में नहीं। अवाम रियासती इदारों के साथ खड़े हैं और भरपूर दिफा भी करेंगे। वजीर आज़म ने बाबर अवान को अवामी फलाह का एजेंडा ईवानों में आगे बढ़ाने की हिदायत भी कर दी। PDM जलसा करे, शोर शराबा नहीं, पाक फौज के खिलाफ खुलने वाली जबान खींच ली जाएगी। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने वार्निंग दे दी है। कहते हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, अलबत्ता 31 दिसंबर तक नून लीग के 15 अफराद का ज़मीर जाग जाएगा। उनको इजाज़त मिल गई है, जलसा करें, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन उस पाक फौज के खिलाफ बात जो करेगा उसकी ज़बान गुद्दी से खींच ली जाएगी। कोई कह रहा है हम दिसंबर में जा रहे हैं, कोई कह रहा है हम जनवरी में जा रहे हैं। भाईजान, हम नहीं जा रहे, हम पक्के आए हैं 5 साल के लिए। मीम में से शीन के 31 दिसंबर से पहले 8 से 15 आदमी उनका ज़मीर जागेगा और नारा मार के वो बाहर निकलेंगे। फिर मैं देखता हूँ ये इस्तीफ़ा कौन देता है। जिसकी चेहरे पे नूर आ जाता है ना, जैसे शायद खाकान अब्बासी का, उसका केस सीरियस हो जाता है। मैं भी जब जेल जाता था एक ख़ास नूर आ जाया करता था। आसिफ जरदारी को पता है जेल कब जाना है, अस्पताल कब जाना है और घर कब जाना है। उसका टाइम टेबल बड़ा सेट है। वो प्रोफेशनली उसने मास्टर डिग्री की हुई है इन केसेस के बारे में। बड़ा जलसा, छोटी बैठक, मौजरा बताएंगे थोड़ी सी देर में। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया कि हुकूमत ने चेयरमैन नेब को वीडियो से ब्लैकमेल करके यरगमाल बना रखा है। जेल जाने के खौफ से वो पूरी अपोजिशन को जेल भेजने पर तैयार हैं। अपोजिशन के खिलाफ केसेस की प्लानिंग वजीर आजम हाउस में हो रही है। ये सब कुछ राना सनाउल्लाह ने लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कहा। इस मुल्क में कोई गवर्नमेंट नहीं है, एक टोला बैठा है इमरान नियाजी माफिया की शक्ल में। नैब का जो चेयरमैन है उसको वीडियो केस में जो है उसको यरगमाल बनाया हुआ है। वो जेल के खौफ से पूरी अपोजिशन को जेल भेजने के ऊपर जो है वो तैयार है। इमरान खान नियाजी साहब और उनके जो शहजाद अकबर और उनके जो साथी हैं तो वजीर आज़म हाउस में बैठ के ये प्लानिंग करते हैं। मुझे मशवरा था कि जी आप 15 तारीख को वहाँ पे पेश ना हो, ये आपको वहाँ से गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा कि गिरफ्तार होने से तहरीकें जो हैं वो जोर पकड़ती है। नाअहल और नालायक टोले से हर फर्द जो है वो मायूस है। हम दावे से कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस जलसे की कामयाबी जो है इस माफिया के खात्मे के ऊपर जो है वो मोहर सबत करेगी। बड़े जलसे से पहले PDM की छोटी बैठक। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पहले इजलास में सिर्फ 4 रहनुमाओं ने शिरकत की, दीगर रहनुमाओं को शिरकत से रोक दिया गया। मियां इफ्तिखार कहते हैं कि झूठ बोलने वाली हुकूमत ख़त्म करने के लिए महंगाई ही काफ़ी है। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। बड़े ओपोजिशन इत्तेहाद PDM की 4 रुकनी पुरस्कार बैठक। मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में सिर्फ शाहिद खकार अब्बासी, परवेज अशरफ और मियां इफ्तिखार हुसैन ने सर जोड़े। शरीर रहमान और फरतुल्लाह बाबर समेत दीगर रहनुमाओं को शिरकत से रोक दिया गया। महमूद खान अचकज़ई भी ताखीर के बायस शरीक न हुए। बंद कमरा इजलास के बाद सेक्रेटरी इत्तलात मियां इफ्तिखार हुसैन की हुकूमत को खुली ललकार। बोले हुकूमत के खात्मे और शफाफ इलेक्शन का मिशन अब कोई रोक कर दिखाए। हुकूमत का डंडा इस्तेमाल करके अपोजिशन को दीवार से लगाना चाहते हो, ये तुम्हें बड़ा महंगा पड़ेगा। आपके खात्मे के लिए तो महंगाई काफी है, अवाम के कुव्वत के सामने ये नहीं टेर सकते। मियां इफ्तिखार ने कहा, जब सरकारी फंक्शन हो तो वहाँ पे कोरोना नहीं होता, अपोजिशन के जलसे शुरू हो तो कोरोना सर चढ़ के बोल लेता है। अगर इतने बड़े झंडे ला सकते हैं तो एक मास्क नहीं ला सकते। सेक्रेटरी इत्तलात ने बताया कि मौलाना और मरियम नवाज लाहौर से अलग अलग, जबकि बिलावल लाला मूसा से गुजरांवाला के लिए निकलेंगे। जलसा रात 8 बजे शुरू होगा और नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। ऑपोजिशन गुजरांवाला में हुकूमत मुखालिफ बड़े जलसे की तैयारियां कर रही है। ऐसे में हुकूमत ने भी ऑपोजिशन को टफ टाइम देने की तैयारी कर ली। कौमी असेंबली में और सेनेट में अलग अलग इजलास बुलाए गए। अपोजिशन जमातों का 16 अक्टूबर को हुकूमत के खिलाफ पावर शो। गुजरांवाला में सजेगा PDM का पिंडाल। हुकूमत ने भी कौमी असेंबली और सेनेट के अलहदा अलहदा इजलास तलब कर लिए।
سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت صبح 10:30 بجے ہوگا۔ اجلاس میں اپوزیشن کی تحریک، مہنگائی، قانون سازی اور ملک کی مجموعی صورتحال سمیت دیگر اہم امور زیر بحث لائے جانے کا امکان ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 4:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا، جس میں ایوان کی معمول کی کارروائی سمیت اہم قومی امور زیر غور لائے جائیں گے۔ لیگی رہنما خواجہ آصف نے ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ 19 اکتوبر کو ہونے والا قومی اسمبلی اجلاس 16 اکتوبر کو بلایا گیا تاکہ اپوزیشن کی گجرانوالہ جلسے میں موجودگی کا فائدہ اٹھا کر عمران خان تقریر کریں اور حکومت مرضی کی قانون سازی کر لے۔ اپوزیشن کی سڑک سیاست۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا پہلا جلسہ 16 تاریخ گجرانوالہ شہر پر ہوگا۔ سیاسی دنگل شروع ہونے کو ہے۔ یہ جلسہ رکے گا نہیں، انشاءاللہ قافلے رکیں گے، ہم لوہے کے چنے ثابت ہوں گے۔ سیاسی کھیل سڑکوں پر کھیلا جائے گا۔ میں ساتھ میں یہ بھی ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس اسٹیڈیم کو بھر کے دکھائیں۔ اس چیلنج کو میں قبول کرتا ہوں۔ ہراما اسٹیڈیم جب نظر آئے گا تو شبلی فراز صاحب یہ بتائیں کہ وہ استعفیٰ دینے میں کتنے منٹ لگائیں گے۔ شہر شہر ریلیاں اور جلسے۔ ان کو دسمبر دیکھنے نہیں دیں گے، دسمبر سے پہلے جھاڑو گر جائے گا۔ روک سکتے ہو تو روک۔ سما رکھے گا آپ کو پل پل سے باخبر۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان پناہ گاہ کے دورے کے موقع پر ریاست مدینہ کی عملی تصویر بن گئے۔ غریب مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے آرام گاہ کی ہر سہولت کا جائزہ بھی لیا، معائنہ بھی کیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی میں مولانا عادل خان کے قتل کے خلاف علماء اکرام نے کل ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے۔ اسکول مالکان کہتے ہیں کہ کل چھٹی نہیں ہے، والدین بچوں کو اسکول بھیجیں۔ احتجاج کریں گے اور ہڑتال بھی ہوگی۔ علماء کمیٹی نے دو ٹوک بتا دیا۔ کراچی میں مولانا عادل خان قتل کیس میں پیش رفت سے آگاہ کرنے کے لیے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی نے علماء کمیٹی سے محمود آباد مدرسے میں ملاقات کی، جہاں انکوائری کمیٹی نے کیس میں اب تک کی تحقیقات کا بتایا اور آئندہ کی تحقیقات سے متعلق آگاہ رکھنے کے لیے انکوائری کمیٹی کے طلب کرنے پر 2 علماء کے نام فراہم کر دیے گئے۔ علماء کے مطابق ملاقات سے قبل ایڈیشنل آئی جی کو ہڑتال کے موضوع پر گفتگو سے انکار کر دیا تھا۔ ہڑتال ہر صورت ہوگی، احتجاج بھی کیا جائے گا۔ ادھر چیئرمین آل پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن سندھ کا کہنا ہے کہ جمعے کو تمام پرائیویٹ اسکول معمول کے مطابق کھلیں گے، جبکہ تاجروں نے علماء کمیٹی کی ہڑتال کی حمایت کرتے ہوئے 3 بجے تک کاروبار بند رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن ہول سیل میڈیسن مارکیٹ معمول کے مطابق کھلی رہے گی۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ہڑتال سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ 2 روز قبل مبینہ طور پر رشوت طلب کیے جانے پر خود سوزی کی کوشش کرنے والا ٹینکر ڈرائیور دوران علاج دم توڑ گیا۔ مدثر نذیر رپورٹ کر رہے ہیں۔ آئل ٹینکر ڈرائیور متی اللہ جان رشوت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ 13 اکتوبر کی رات وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ٹینکر ڈرائیور کو سکرنڈ کے قریب ایکسائز پولیس نے روکا اور مبینہ طور پر رشوت طلب کی۔ پیسے نہ دینے پر ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس پر متی اللہ جان نے احتجاجاً خود کو آگ لگا کر خودسوزی کی کوشش کی اور دوران علاج دم توڑ گیا۔ رشوت خوری اور متی اللہ کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آئل ٹینکرز کانٹریکٹرز نے بلاول چورنگی کو آئل ٹینکر سے بلاک کر دیا۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ ایکسائز پولیس نے زخمی متی اللہ جان کو 2 روز سے چھپائے رکھا۔ غم و غصے میں مبتلا مظاہرین نے بڑا اعلان بھی کیا۔ منسٹر ایکسائز پہ FIR جو ہے ہم کریں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اگر اس کے خلاف FIR نہیں کاٹیں گے اور اس کو بند نہیں کریں گے، آخری 24 گھنٹے کے بعد ہم پورا سپلائی ہم بند کر لیں گے۔ احتجاج کے چند گھنٹوں بعد ایکسائز انسپیکٹر سمیت 8 اہلکاروں کو معطل کرنے پر مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا۔ کیمرامین راشد اشرت کے ساتھ مدثر نذیر، سما، کراچی۔ کراچی میں شادی کے لیے بلیک میلنگ پر لڑکی کو FIA نے دھر لیا۔ شادی کے لیے بلیک میل کرنے والی لڑکی کو FIA سائبر کرائم سرکل نے دھر لیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر کے مطابق ملزمہ لڑکوں سے دوستی کر کے غیر اخلاقی تصاویر بناتی
اور پھر بلیک میل کرنے جیسے گھناؤنے جرم میں ملوث ہے۔ ایک متاثرہ شہری طاہر کی شکایت پر ملزمہ کو گرفتار کیا۔ سٹی کورٹ میں جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی نے لڑکوں کو ہراساں اور بلیک میلنگ کرنے والی ملزمہ کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کی ہدایت کرتے ہوئے تحقیقات کے بعد چالان جمع کرانے کا حکم۔ میرپور خاص کے گاؤں میں ڈاکٹر ماہا کی قبر کشائی کے بعد نمونے حاصل کیے گئے۔ ڈاکٹر ماہا کی مبینہ خودکشی کا کیس۔ قبر کشائی کے لیے میڈیکل بورڈ کے ارکان میرپور خاص کے گاؤں گروڑ شریف پہنچے۔ بورڈ میں 2 لیڈی ڈاکٹروں کے علاوہ لمس جامشوروں کے فرانزک اور پیتھولوجی کے اسسٹنٹ پروفیسر بھی شامل تھے۔ میڈیکل بورڈ کے سربراہ کے مطابق نمونے کراچی کیمیکل لیبارٹری بھیجے جائیں گے۔ فرانزک رپورٹ 8 سے 10 روز میں آنے کا امکان ہے۔ 24 سالہ ڈاکٹر ماہا 18 اگست کو ڈیفنس کراچی میں اپنے گھر میں مردہ پائی گئی تھی۔ ابتدائی طور پر اسے خودکشی کا کیس قرار دیا گیا تھا، تاہم اہل خانہ کے اعتراض کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر سیشن عدالت نے 5 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا تھا۔ الیکشن میں دھاندلی کس نے کی اور کیسے کی؟ شاہد خاقان عباسی نے ٹروتھ کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا کھڑاک، آرمی چیف سے متعلق اپنے بیان اور ٹروتھ کمیشن بنانے کے مطالبے کی حقیقت بتا دی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ باجوہ صاحب نے خود کہا ہے کہ میرا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست سے تعلق نہیں ہے اور الیکشن ہم نے نہیں کر پائی۔ یہ ٹروتھ کمیشن کی اسی لیے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ وہ ان سب معاملات کو دیکھے۔ نواز شریف کے استعفے اور عسکری ادارے سے متعلق بیان پر وزیر اعظم عمران خان سے وضاحت کا مطالبہ بھی کر دیا۔ جو میاں صاحب نے بات کی تھی کہ DGISI نے مجھ سے استعفیٰ مانگا تھا کہ استعفیٰ دے دیں، اس بات کی تائید ملک کے وزیر اعظم نے اس کے اگلے دن کنونشن سینٹر میں کر دی ہے۔ ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ فوج اور ISI جو ہے وزیر اعظم پہ نظر رکھتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کے اعصاب پر تو اپوزیشن سوار ہے، تبھی تو حکمران عوام کی بات ہی نہیں کرتے۔ 16 اکتوبر کے گجرانوالہ جلسے کے روز قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے پر کڑی تنقید بھی کی۔ شہزاد اکبر کہتے ہیں شہباز شریف منی لانڈرنگ، کرپشن اور کک بیکس کی وجہ سے حراست میں ہے، ثبوت موجود ہے۔ ایک چیز کے اوپر بھی شہباز شریف صاحب یا ان کے حواری کے پاس کوئی اسپیسیفک جواب نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا۔ چائنا کے حبیب جالب نظر آتے ہیں نیب کی کورٹ کے اندر کہ میں یہ نہیں مانتا، میں وہ نہیں مانتا۔ 12 کم تنخواہ دار ملازمین ہیں، 15 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ رمضان شوگر مل کا ایک چپڑاسی تھا گلزار، اس کے اکاؤنٹ میں 425 ملین جمع کرائے گئے۔ تمام کو آپریٹ کرتا تھا سلمان شہباز اور محمد عثمان، چیف فائنینشل آفیسر۔ آپ جرائم پیشہ لوگوں کی سربراہی کرتے تھے، ان کے غلط کاموں کے پیچھے ان کو تحفظ فراہم کرتے تھے اور اس کے لیے آپ پیسے لیتے تھے یا کسی کاروباری شخص کو بلیک میل کرتے تھے۔ آخری موقع ہے، ملزمان عدالت میں پیش ہوں۔ احتساب عدالت نے میاں شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ بیٹی رابعہ عمران کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے۔ آخری موقع دیا جاتا ہے، ملزمان عدالت میں پیش ہو جائیں۔ شہباز خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا تحریری حکم، رابعہ عمران کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ نیب نے 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز کے کیس میں آصف علی زرداری کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ سہیل رشید کی رپورٹ میں مزید جانیے۔ بڑے صاحب کی مشکلات میں اضافہ، نیب نے 8 ارب 30 کروڑ روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کے کیس میں آصف زرداری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت میں توسیع ملنے پر 5 نومبر تک گرفتاری ٹل گئی۔ نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ آصف زرداری کے وارنٹ گرفتاری نئے شواہد سامنے آنے پر جاری کیے گئے ہیں۔ ایوان صدر کے اسٹینوگرافر اور جعلی قائد کے مبینہ فرنٹ مین مشتاق احمد کے نام موجود اکاؤنٹ سے مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی تھیں۔ تفتیشی ٹیم کی درخواست پر چیئرمین نیب نے وارنٹ گرفتاری کی منظوری دی۔ نیب نے تحریری جواب کی کاپی سابق صدر کے وکیل کو فراہم کر دی، لیکن وارنٹ کی کاپی دینے سے انکار کر دیا۔ نیب پراسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ہم وارنٹ پیشگی طور پر فراہم کرنے کے پابند نہیں، آصف زرداری کی گرفتاری کے وقت وارنٹ ضرور دیں گے۔ نیب کے بیان پر فاروق نائک نے درخواست ضمانت میں ترمیم کی استدعا کی، جو عدالت نے منظور کر لی۔ بیماری کے باعث آصف زرداری کو 1 دن کے لیے حاضری سے استثناء بھی مل گیا۔ عدالت نے عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے نیب کو 5 نومبر تک گرفتاری سے روک دیا ہے۔ سہیل رشید، سما، اسلام آباد،
اور نوٹوں کی کشتی میں آج پھر جیت ہوئی ہے اپنے روپے کی۔ روپیہ ڈالر کے پرانے حساب چکا رہا ہے اور اب تک 600 ارب کا قرض بھی گھٹا چکا ہے۔ موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم کی گرفتاری پر اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ سی سی پی او لاہور کی ایس پی سی آئی اے سے تلخ کلامی ہوئی۔ جہانگیر خان کی رپورٹ دیکھیے۔ عابد ملی کو گرفتار کرنے سے قبل بریف کیوں نہیں کیا؟ سی سی پی او لاہور برہم ایس پی سی آئی اے کو فوراً سیف سٹی پہنچنے کا حکم دیا۔ عاصم افتخار لیٹ پہنچے تو گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سربراہ لاہور پولیس کا اپنے ماتحت افسر سے تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ نوبت ہاتھا پائی تک پہنچنے لگی تو عمر شیخ نے عاصم افتخار کے خلاف استغاثہ لکھ دیا۔ افسران کے بیچ بچاؤ کرانے پر مقدمہ اور گرفتاری روک دی گئی، لیکن ایس پی سی آئی اے میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے۔ سی سی پی او لاہور 1.5 ماہ کے دوران 13 ماتحت اہلکاروں کو ہتکڑیاں لگوا کر گرفتار کرا چکے ہیں۔ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے۔ دبئی پہنچے 386 پاکستانی محنت کش ایئرپورٹ سے لوٹا دیے گئے ہیں۔ نئی سفری ہدایات کے مطابق 2000 درہم اور ہوٹل بکنگ نہیں تھی۔ مزید 150 مسافروں کو بھیجنے کی تیاری ہے۔ صرف 23 مسافروں کو داخلے کی اجازت مل پائی ہے۔ مزدوری پر آئے پاکستانی خالی ہاتھ گھر لوٹنے پر رو پڑے، کہتے ہیں بہت پیسے خرچ کیے ہیں، کھانا نہ دیں، اجازت دلوا دیں۔ ملک میں کورونا کے وار پھر سے تیز ہو گئے۔ 24 گھنٹے میں مزید 13 افراد جان کی بازی ہار چکے۔ 756 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے دیکھیے ارحم خان کی رپورٹ۔ کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد میں بے احتیاطی، پسپائی کا شکار کورونا پلٹ کر وار کرنے لگا۔ نئے کیسز اور اموات کی شرح میں تیزی سے اضافہ۔ سربراہ این سی او سی نے ذمہ دار عوام کو قرار دے دیا۔ لوگوں نے احتیاط کم کر دی ہے، آہستہ آہستہ تمام سیکٹرز بھی کھل گئے ہیں۔ پبلک گیدرنگ جو ہے ان میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ ایک جیتی ہوئی چیز کو خدا کا واسطہ ہار کے اندر نہ تبدیل کریں۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو ہمارے پاس کچھ چارہ ہی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد لوگوں سے روزگار بھی چھیننا پڑتا ہے، جیسے ہم گزر چکے ہیں اس سے۔ شادی ہال سے عوامی لیڈروں تک سب کو سخت احتیاط کے لیے خبردار کر دیا گیا۔ پبلک گیدرنگ کے لیے ہم نے ایک ایڈوائزری ایشو کی ہے اور امید یہ ہے کہ تمام جو ملک کے لیڈرز ہیں وہ بھی لوگوں کو اس کی تلقین کریں گے کہ احتیاط کریں۔ وفاقی وزیر نے ٹویٹر پیغام میں یہ بھی بتا دیا کہ گزشتہ روز مثبت کیسز کی شرح 2.37% رہی، جو پچھلے 50 دنوں میں سب سے زیادہ ہے۔ کیمرہ مین عثمان چیمہ کے ساتھ ارحم خان، سما، اسلام آباد۔